اور اب خبروں کو تفصیل سے جانیں گے۔ دہلی کی شاہی جامع مسجد میں 2 جاپانی لڑکیوں کا ٹک ٹاک سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد جامع مسجد کے اندرونی حصوں میں غیر نمازیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ دراصل دہلی شاہی مسجد کو دیکھنے کے لیے روزانہ سینکڑوں سیاح آتے ہیں۔ اسی سلسلے میں 2 جاپانی لڑکیوں کا ویڈیو وائرل ہوا ہے، جس میں دونوں جاپانی لڑکیاں جامع مسجد کے اندرونی حصوں میں کرتب دکھا رہی ہیں۔ وہیں ایک دوسرے ویڈیو میں ایک لڑکا جامع مسجد کے حوض کے ارد گرد بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جامع مسجد کی بے حرمتی کو لے کر مسلمانوں میں غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندے خرم شہزاد نے پورے معاملے کا جائزہ لیا۔ ضروری تھا کیونکہ یہاں پہ مسجد کی بے حرمتی ہو رہی تھی اور یہ قدم اٹھانا بہت ضروری تھا اور یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں نے قدم اٹھایا۔ کیوں ضروری تھا؟ کس طرح کی چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں؟ کیونکہ باہر کے لوگ یہاں آتے ہیں وہ تو زیادہ بے حرمتی کرتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے نہیں کہ مسجد کی کتنی عزت کرنی چاہیے، تو زیادہ بے حرمتی کرتے ہیں، اس لیے قدم اٹھانا بہت ضروری تھا۔ یہ دلی کی شاہی جامع مسجد کا منظر ہے۔ کل ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر 2 ویڈیو وائرل ہوئے تھے، 5 دن پرانے تھے۔ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ وہ ویڈیو جب وائرل ہوئے اس کے بعد سے جو جامع مسجد کی انتظامیہ ہے اس نے ایک کارروائی کی ہے کہ جو یہ اندر کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے پہلے جو ہے اوپن ہوتا تھا، اب یہاں پر اس کو ایک طرح سے کور کیا گیا ہے، یہ لگاتار کور کیا گیا ہے۔ 2 جاپانی لڑکیاں تھیں، وہ الگ طرح کے کرتب دکھا رہی تھیں، اس کو لے کر کے کافی ناراضگی ہے لوگوں میں۔ یہ احساس پیدا ہوا کہ جامع مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اس بے حرمتی کو روکنے کے لیے جامع مسجد انتظامیہ فوراً حرکت میں آئے اور اس نے یہ اندر جانے کا یہ پورا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ جو بھی نمازی ہیں اب صرف وہ اندر جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی اندر نہیں جائے گا۔ خاص طور سے جو بیرون ملک سے جو سیاح آتے ہیں وہ یہاں پر کافی بڑی تعداد میں آتے ہیں اور جامع مسجد کا ایک اپنا ہی جو ہے ایک اہمیت ہے۔ 400 سال سے زیادہ پرانی یہ مسجد ہے، شاہجہاں نے بنوائی تھی، اس کی اپنی تاریخ ہے، تو سارے لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ ایک چپا چپا گھوم کر یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بے حرمتی کا معاملہ سامنے آیا، اس کے بعد جو ہے جامع مسجد انتظامیہ نے صاف طور پر اور سیدھے طور پر کارروائی کی ہے اور اس کارروائی کی وجہ سے اندرونی حصے میں صرف نمازی ہی جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ صرف باہر جو دوسرے جگہیں ہیں، جامع مسجد کے مینار ہیں یا چھت ہے، دوسری جگہوں پر جا کر کے وہ جا سکتے ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، فوٹوگرافی وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن اندر کا حصہ جو ہے وہ پورے طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اب صرف نمازی ہیں، وہ نماز کے لیے اندر جائیں گے، اس کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی فی الحال اجازت نہیں ہے۔ کیمرہ مین وپن کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی۔ یو پی میں 4000 اردو ٹیچروں کی تقرری کی قانونی لڑائی دن بدن اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے جامع اردو علی گڑھ کی ڈگریوں پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے جامع اردو کے اسناد، ادیب ماہر، ادیب کامل اور معلم اردو کی صداقت اور ان کی تعلیمی حیثیت کے بارے میں دستاویزات طلب کر لی ہیں۔ ایٹا ضلع کے ٹیچر اظہر علی کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے عدالت نے یہ حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ سماجوادی پارٹی حکومت نے 1997 سے پہلے کے معلم اردو کو بی ایڈ کے مساوی قرار دیا تھا۔ 4000 اردو ٹیچروں کی تقرری میں معلم اردو سن 1997 سے پہلے کی اسناد رکھتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں معاملے کے سماعت کے دوران جامع اردو کی ڈگریوں کی حیثیت پر سوال کھڑے کیے گئے۔ عدالت نے اس معاملے میں ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ جامع اردو علی گڑھ کی ڈگریوں کے بارے میں اپنے ضابطے کی وضاحت کرے۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت کے لیے 15 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ جو کہ ایٹا کے اظہر علی صاحب جو کہ اردو ٹیچر تھے اور معلم انہوں نے کیا تھا جامعہ اردو سے، اور ان کو وہاں کے بی ایچ اے نے یہ کہہ کے ہٹا دیا کہ صاحب یہ آپ کی جتنی ڈگریاں ہیں اس کا کیا اسٹیٹس ہے آپ بتائیں مجھے۔ تو اس کو جو یہ ان کا جو فیصلہ بی ایس اے کا تھا اور اس کو جو ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اس میں سرکار سے جواب مانگ لیا ہے اور کہا ہے کہ 15 مئی تک اس میں جواب پیش کریں، تو میں سمجھتا ہوں شاید جو یہ 4000 اردو ٹیچروں کا معاملہ تھا جو کہ معلم میں اردو تھے، تو اس معاملے میں ایک پیچ ایسا آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے دونوں معاملے کنیکٹ کر دیے جائیں اور اس میں ان کی پینڈنسی بڑھ جائے اور یہ مقدمے کا نستارن اور ڈسپوزل جلدی نہ ہو سکے۔ اردو کے معروف افسانہ نگار شموئل احمد نے بامبے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔
شموئل احمد کا الزام ہے کہ ان کا افسانہ شنگاردان کو ان کی اجازت کے بغیر ویب سیریز میں شامل کیا گیا ہے۔ شموئل احمد کے ذریعے بامبے ہائی کورٹ میں فائل کی گئی عرضداشت میں ویب سیریز پر جاری کہانی پر روک لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے محی الدین نے شموئل احمد کی وکیل کویتا سے بات چیت کی۔ ویب سیریز براڈ کاسٹ ہو رہی ہے، اب تک ہو رہی ہے، آج تک ہو رہی ہے، جس میں آئیڈینٹیکل ٹائٹل، نام بھی وہی لیا ہوا ہے سنگاردان کا، اور سٹوری بھی پوری طرح سے شموئل احمد جی کی لی ہوئی ہے، جس میں ایک سنگاردان ہے جس کے ارد گرد یہ سٹوری بنائی گئی ہے۔ پر ہمارے پلینٹ میں اور ہم نے جتنی بھی پلیڈنگ فائل کی ہے اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ جو الو ایپ ہے اور جو ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور رائٹر ہیں ویب سیریز کے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں ہمارا ٹائٹل لیا ہے، کیوں ہماری کہانی لی ہے۔ شموئل احمد جی تو انجنکشن چاہتے ہیں کہ اس سیریل پہ روک لگ جائے، یہ سیریل ہٹ جائے وہ ایپ سے، الو ایپ سے، اور کہیں بھی دکھایا نہ جائے، اور اس کے علاوہ وہ ڈیمیجز جو کہتے ہیں لا میں، جو ایک بھرپائی ہوتی ہے 1 کروڑ کی، کہ ان کو ان کو کافی اس چیز سے تکلیف ہوئی ہے، اور جس طرح سے یہ فلمایا گیا ہے بہت ہی بری طرح سے دکھایا گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ تو اس چیز کے لیے جو لاس آف ریپوٹیشن اور جو ان کو نقصان ہوا ہے اس سیریل سے، تو اس کے لیے ڈیمیجز بھی ہم نے مانگے ہیں۔ ادھر مدھیہ پردیش میں اردو طلباء کے مسائل کو لے کر بزم ضیاء سروج کے وفد نے گورنر آنندی بین پٹیل سے ملاقات کی۔ بزم ضیاء کے وفد نے گورنر سے ملاقات کر کے مدھیہ پردیش میں اردو اساتذہ کی تقرری کیے جانے اور بھوپال برکت اللہ یونیورسٹی کے طلباء کے مسائل کو حل کرنے اور PhD طلباء کے داخلے کی فیس کو کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ حمیدیہ کالج میں لڑکیوں کا ایڈمیشن PG میں نہیں ہو رہا ہے، خاص طور سے اردو کے اندر، تو وہ بھی ہماری ڈیمانڈ کئی دنوں سے چل رہی ہے کہ اس میں لڑکیوں کو ایڈمیشن کیا جائے۔ تیسرے جو PhD اسکالر ہیں بچے برکت اللہ کے، ان کی فیس اتنی زیادہ کر دی ہے کہ وہ بیچارے بچے بھر نہیں پا رہے ہیں۔ تو فیس جب پہلے 5,000 روپے کے لگ بھگ تھی یا اس سے اور بھی کم تھی، تو آج اتنی کیوں بڑھا دی ہے؟ لگ بھگ 20,700 کچھ روپیے ان کے بھرے جا رہے ہیں، تو یہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنر صاحبہ اس میں دخل دیں اور برکت اللہ کا نظام جو پہلے PhD انٹرنس ٹیسٹ سے چلا آ رہا ہے وہ بھی عدالت میں پڑا ہوا ہے، نہ وہاں پر لوکپال کی نیوکتی جو پہلے کی تھی وہ بھی ادھورا کام چھوڑ گئے۔ لوکپال ہو جاتے تو وہ بھی PhD کا کام ہو جاتا، جس میں غلطیوں کو ہم نے بتایا تھا۔ مال اور دولت والے اپنے بچوں کی شادیوں پر پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے ہیں۔ شان و شوکت، خوشی اور شادمانی کے نشے میں غریبوں اور مجبوروں کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے دولت مندوں کے لیے بنگلورو کے ایک تاجر نے مثال قائم کی ہے۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ بنگلورو کے یتیم خانہ اہل اسلام کے احاطے میں منعقدہ شادی کی یہ تقریب عام شادیوں سے قدرے مختلف اور نرالی ہے۔ جی ہاں، یہاں ایک امیر گھرانے کی شادی کی تقریب میں 10 غریب جوڑوں کا نکاح عمل میں آیا۔ شہر کے مشہور تاجر وارث پاشا اور ریحانہ بانو نے اپنے بڑے بیٹے خالد پاشا کی شادی کی خوشی میں 10 غریب جوڑوں کا نکاح کروایا۔ ایک ہی سٹیج پر امیر اور غریب خاندانوں کا مل جل کر خوشیاں منانا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا یقیناً آج کے سماج کے لیے شاندار مثال کہی جا سکتی ہے۔ وارث پاشا نے غریب جوڑوں کے نکاح کی تجویز جب اپنے گھر والوں کے سامنے رکھی تو سب نے ایک آواز میں اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دولہا، دلہن، بہن، بھائی سبھی نے مل کر اس کار خیر کے لیے دل و جاں سے اپنی رضامندی دی۔ میں چھوٹا موٹا تجارت کرتا ہوں، خدمت ہے، سوشل ورکر ہوں، میں مسجد کا سیکریٹری ہوں۔ اللہ خدمت لے رہا، خدمت جاری رکھ۔ ہمارے فیملی میں 5 ممبرس ہیں، وہ سب خوش ہوئے۔ میرا بیٹا بھی اچھا، الحمدللہ۔ چلو پاپا ایسے ہی کریں گے، ہر ایک کو ہدایت دے ایسے ہی کام کرنے کا۔ اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنا، اللہ راضی ہونا۔ اللہ کو راضی کرنے سے کیا بھی نہیں، اللہ راضی ہونا، اس سب چیز کو اللہ راضی ہونا پہلے۔ الحمدللہ ڈیڈ نے جب بولا تھا تو سب خوش تھے، اور اچھا کام ہے تو اسی لیے سب مان کے خوشی خوشی سب کچھ اچھا سے ہو گیا۔ گھر کا پہلا کام ہے تو ایسا ہی ہو کہ اس بات کی ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارا ابا ایسا کیا ہے کر کے بس۔
मारूफ समाजी कारकुन तजीन उम्र के ताउन से वारिस पाशा ने इज्तिमाई शादियों की इस खास तकरीब का इनेकाद किया। दूल्हा दुल्हन की नई जिंदगी के लिए जरूरी साजो सामान तकरीब में फराहम किया गया। फी जोड़े पर 50,000 रुपए खर्च करते हुए कम से कम तखमीने में बेहतरीन अंदाज के साथ शादी की तकरीब मुनक़िद हुई। एक बच्ची की निकाह करने में माँ बाप खर्चा कर लेते हैं और जिंदगी भर रोते रहते हैं। ये एक हम मिसाल दिखाना चाहते हैं कि कम खर्च में भी निकाह हो सकती है। बीरू, पलंग, 5 जोड़े कपड़े लड़की के लिए और घर चलाने के लिए मिक्सी, कुकर, बर्तन। पर कितना खर्चा? 50,000 रुपये ये बार हुआ है। और तज़य्युन तो एक मिसाल कायम किए हैं इस माशरे में कि इतने खर्चे में भी शादी हो सकती है। और इतनी आजिज़ी से जो ये लोग ने अपनी बेटी की शादी 10 और लड़कियों के साथ की, ये आजिज़ी और ये ह्यूमिलिटी और ये जो कहते हैं ना इस्लाम में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये सचमुच इस्लामिक प्रिंसिपल है। साहिब सरबत अफराद अगर अपनी माल दौलत और अपनी खुशियों में गरीबों, मस्कीनों, बेसहारों को शामिल कर लें तो समाज पे कोई भी लड़की अपने वालिदैन के लिए हरगिज बोझ नहीं बन सकती। सखाफत, फयाजी, दरियादिली का मुजाहरा अगर हर शहर, हर इलाके में इसी तरह से किया जाए तो समाज में खुशनुमा तब्दीली आने में जरा देर नहीं। फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। एक साहब सरवत ने अपने फर्जंद की शादी में तकरीबन 10 गरीब जोड़ों का निकाह करवाते हुए दीगर खानदानों के लिए, दीगर साहब माल और दौलत के लिए मिसाल कायम की है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। खुशबू एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में तर्जुमे की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली गई और इसे वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया गया। पेश है यह खास रिपोर्ट। भोपाल में खुशबू एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी का क़याम 2 दहाई कबल अमल में आया था। सोसाइटी के क़याम का मकसद उर्दू ज़ुबान व अदब की आबियारी करने और तर्जुमा पर काम करने वाले अदीबों और शायरों को मौक़े फराहम करना है। तर्जुमे की अहमियत व अफादियत के उन्वान से भोपाल के स्वराज भवन में सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम में उर्दू और हिंदी के अदीबों ने शिरकत की और दोनों जुबानों के अदब को एक जुबान से दूसरी जुबान में मुंतकिल करने पर जोर दिया। हिंदी और उर्दू दोनों जबानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे, हमारा जो लिटरेचर है वो दोनों जबानों का लिटरेचर बहुत रिच होगा अगर इस तरह से हमने काम किया। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। ये किताब के बारे में यह है कि मैं समझता हूँ कि उर्दू और हिंदी दोनों जुड़वा बहनों की तरह से हैं और इनको देख के बाद बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है कि अगर एक बहन जो है वो कुर्ता पजामा पहने हो और वो ना हो जो हम समझ रहे हैं, तो हम समझ बैठते हैं कि तो वो है। तो इससे साबित ये भी होता है कि महज रस्मुल ख़त ज़बान की पहचान नहीं होता है। ये एक उन्होंने अपने पूरे दिल से अपना खुद का काम जो जिस भाषा में किया था उससे उर्दू में किया है। खुशबू एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल स्वराज भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में हिंदी के मुमताज कवि अशोक शाह की किताब अफुक के पार का इजरा भी किया गया। अशोक शाह ने अपनी किताब हिंदी में लिखी थी, जिसका न सिर्फ उर्दू में तर्जुमा किया गया बल्कि MP उर्दू अकादमी ने इसको दोनों जुबानों में शाये करने का फरीजा भी अंजाम दिया। किताब के इजरा और तर्जुमा निगारी के फन पर दानिश्वर कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ये अशोक शाह साहब की किताब है फ़क़ के पार। उनकी जो हिंदी कविताएं थी उसका अनुवाद हुआ और उसको अनुवाद होने के बाद वो किताब मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने उसको प्रकाशित की है। जो सच हम कह नहीं पाते हैं वो कविता कहती है। तो सच बोलने की आदत शुरू से थी, इसलिए कविता लिखने का एक अंदाज़ पैदा हो गया। और मैं तो ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद भी दूंगा और शुक्रगुजार हूं कि आज भी इस बदलते दौर में वे सच सुनने का साहस रखते हैं।
अशोक शाह मध्य प्रदेश के महकमे सोशल जस्टिस में चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हैं। वो हिंदी में कविताएं लिखते हैं, लेकिन जब उन्हें उर्दू से इश्क हुआ तो उन्होंने बाकायदा उर्दू जुबान को सीखा ताकि वो हिंदी के साथ उर्दू जुबान में भी अपने एहसास को रकम कर सकें। भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। तालिबे इल्मों में साइंस के तईं दिलचस्पी पैदा करने और साइंस की अहम जानकारियां बच्चों तक पहुंचाने के मकसद से यूपी में साइंस बस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यूपी हुकूमत की जानिब से और IIT कानपुर के ताउन से इस साइंस बस की शुरुआत की गई है, जो यूपी के मुख्तलिफ शहरों का सफर तय करते हुए इन दिनों मेरठ पहुंची है। साइंस के किताबी फार्मूलों का बोझ तालिबे इल्मों के जहनों पर भारी पड़ता है, लेकिन साइंस को तजुर्बात के जरिए समझना न सिर्फ आसान होता है बल्कि दिलचस्पी भी पैदा करता है। इसी मकसद को लेकर ये साइंस बस इन दिनों मेरठ के मुख्तलिफ स्कूलों का सफर तय करते हुए तालिबे इल्मों में साइंस के तईं दिलचस्पी पैदा कर रही है। जो बच्चों में जो साइंस की जागरूकता ख़त्म हो रही है, उस जागरूकता को वापस हम लोग बच्चों में लाने के लिए इस बस का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये बस का नाम है द साइंस बस। एक सचल विज्ञान बस भी बोल सकते हैं इसको एक तरीके से। ये यूपी ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है। जिन कॉलेजों में लैब्स की सुविधाएँ नहीं हैं, साइंस बस में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए स्कूली बच्चे भी न सिर्फ साइंस के मुख्तलिफ मजमून को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि प्रोजेक्ट्स में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। Actually, here we enjoyed very much. We got to know about the physical properties of different things. We actually got to realize the things that we learned in the science class. We actually got to did that. जानने को मिला कि जो हम क्लास में पढ़ते थे वो सिर्फ हमने सुना था, हमने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। आज हमने उसे देखा कि हाँ कैसे एक्सपेरिमेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझा, परमानेंट मैग्नेट समझा, एमीटर, वोल्टमीटर एंड दिस लेंस आल्सो एक्सपेरिमेंट। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो हाई स्कूल की लैबें अब बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, और जब इस तरह से लैबें ख़त्म हो जाती हैं तो ज़िंदगी में अब प्रैक्टिकल लैब, एक चलती फिरती कहना चाहिए लैब ऑन व्हील का जो ये तरीका है IIT के सहयोग से जो हमारे काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे प्रैक्टिकली एक अनुभव, एक प्रेरणा मिलती है कुछ नया करने की। साइंस की दुनिया किताबी जानकारी तक ही महदूद नहीं है। साइंस लैब में तजुर्बात के जरिए तालिबे इल्म जब साइंसी करिश्मों को समझने की कोशिश करते हैं तो उनमें दिलचस्पी भी पैदा होती है, और ये साइंस बस इसी मकसद को पूरा करने का जरिया साबित हो रही है। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। उर्दू जबान दिलों पर राज करती है, इसकी अपनी कशिश है, इसलिए उर्दू जबान को कोई मिटा नहीं सकता। इन ख्यालात का इजहार हिंदी के मारूफ शायर विनोद त्रिपाठी बशर ने किया। वो औरंगाबाद में एक अदबी इजलास से खिताब कर रहे थे। इस इजलास में विनोद त्रिपाठी बशर के पहले उर्दू शेरी मजमुआ मेरी जमीन मेरा आसमान का इजरा अमल में आया। हिंदी के एक शायर की उर्दू से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विनोद त्रिपाठी ने अपने पहले शेरी मजमुए को न सिर्फ उर्दू में शाया किया बल्कि पिछले 6 साल से वो खुद भी उर्दू सीख रहे हैं। इस तकरीब में आजम कैंपस पुणे के चेयरमैन PA इनामदार ने खुसूसी शिरकत की। इश्क यकतरफा नहीं है। हिंदी के शायर की उर्दू से मोहब्बत का सबूत ये है कि उन्होंने अपने इस मजमूए को हिंदी से पहले उर्दू में शाया करवाना पसंद किया। जो मेरी ज़मीन मेरा आसमां के उन्वान से आपके सामने है। हिंदी जानने वालों में उर्दू को लेकर इतना लगाव है कि ललक है, वो उर्दू को सीखना चाहते हैं। और जब मेरे वो गज़ल वो सुनते हैं तो किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं किया कि आपने उर्दू में क्यों लिखा, किसी ने ये नहीं कहा कि आपने हिंदी में क्यों नहीं लिखा, उर्दू में क्यों लिखा आपने। उन्होंने ये पूछा कि आपने उर्दू में कैसे लिखा। अब आप ये समझें, ये इस ताकत को समझें। अभी हम पत्थर पे लिखते हैं क्या? नहीं, पहले सबसे पहले पत्थर पे लिखा गया, लकड़ी पे लिखा गया, खाल पे लिखा गया, बरू से लिखा गया। जैसे जैसा वक्त बदलता है, तरीक़ेकार भी बदलता है, तो उसका हम लोगों को एहसास होना पड़ेगा, और जितना जल्दी हम शिफ्ट होंगे उतने आगे रहेंगे।
اردو اور ہندی کے شعری اثاثے کی ایک گونج ہے، ایک بازگشت ہے. اور مجھے یہ کہنے میں بھی تعمل نہیں کہ ان دونوں ہی زبانوں کے شعری اثاثے ان تمام لطافتوں کو سلیقے سے برتنے کا ہنر بھی ترپاٹھی جانتے ہیں. انجمن ترقی اردو جھارکھنڈ کے صدر ابو ذر عثمانی نے ریاست میں اردو زبان کا عملی طور پر نفاذ نہیں ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. رانچی میں نیوز 18 اردو سے خاص بات چیت میں انہوں نے واضح کیا کہ بہار سے علیحدگی کے بعد کافی جدوجہد کے بعد ریاست میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا تھا، لیکن اس کی ترقی کے تئیں حکومت غیر سنجیدہ ہے. بہرحال کوشبانی کوشش کاوش سے یہاں اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت دلوا دی ہے. 1980 میں بہار میں سرکاری زبان بنائی گئی تھی. اسی بنیاد پر اس علاقے میں بھی جس وقت چھوٹا ناگپور کہلاتا تھا، آج جھارکھنڈ ہے، یہ سرکاری زبان بن گئی. بہرحال کنسٹیٹیوشن نے واضح طور پر ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی زبان اور تہذیب کو قائم رکھیں، اور اس کے لیے تمام سہولتیں بھی لی جائیں گی، تحفظات بھی دیے گئے ہیں ہمیں. لیکن یہ ہے کہ سرکاری سطح پر اس سلسلے میں دلچسپی جائے گی وہ نہیں لی جا رہی ہے. مہاراشٹر کے امراوتی میں تعلیمی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا. اس کانفرنس میں مسلمانوں کے گرتے تعلیمی معیار پر تبادلہ خیال کیا گیا. ساتھ ہی کانفرنس میں موجود ماہرین تعلیم نے اس سلسلے میں اساتذہ کی رہنمائی کی. کانفرنس میں امراوتی ضلع کے تمام اردو اسکولوں کے صدر، مدرس اور کالجوں کے پرنسپلز نے شرکت کی. اسی کے ساتھ اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. آداب.